اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ آیا ذات خدا کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ میں نے گزشتہ جلسات میں اس بات کو بیان کیا کہ ہم اگر رسول کو خواب میں دیکھیں تو ہمارا خواب سچا ہوتا ہے اور ہم رسول کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو رسول کے سچے جانشین ہیں، سچے اوصیاء ہیں، ان کو بھی ہم خواب میں دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا خواب سچا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ حدیث فریقین کے درمیان مشہور ہے، خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی، کہ حضور پاک نے فرمایا من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ جس نے مجھے عالم خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھ لیا، چونکہ شیطان میری شکل میں مجسم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم خواب میں رسول اسلام کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ خواب ہمارا سچا ہوتا ہے۔ تو کیا جس طریقے سے ہم رسول کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی کیا ہمارے خواب میں آ سکتا ہے؟ ہم ذات خدا کو کیا خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں عالم اسلام میں دو اہم نظریے ہیں۔ ہم شیعان آل محمد کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، اور یہ عقیدہ قرآن، حدیث، اجماع اور حکم عقل سے ثابت ہے کہ ذات خدا کو نہ خواب میں دیکھا جا سکتا ہے اور نہ عالم بیداری میں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ دنیا میں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ خواب میں عالم حادثہ بدلتا ہے، حقیقت اشیاء نہیں بدلتی۔ کھانے کی چیز خواب میں کھائی جائے گی، پی نہیں جائے گی، سونگھی نہیں جائے گی۔ اسی طریقے سے سننے کی چیز خواب میں بھی سنی جائے گی، سونگھنے کی چیز خواب میں بھی سونگھی جائے گی۔ تو خواب میں عالم حادثہ بدلتا ہے لیکن حقیقت اشیاء نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، نہ سونگھنے کی چیز ہے، نہ سننے کی چیز ہے۔ لہٰذا ذات خدا کو جس طریقے سے انسان عالم بیداری میں نہیں دیکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے عالم خواب میں بھی اللہ دکھائی نہیں دے سکتا ہے۔ جناب موسیٰ نے قوم کی ضد پر خدا سے یہ مطالبہ کیا تھا، خدایا قوم والے یہ چاہتے ہیں، حد اقل میں تیری طرف نظر کروں، تجھے دیکھوں۔ آواز قدرت آئی، یہ سورہ اعراف کی
143 آیت نمبر ہے، جس میں اللہ نے کہا موسیٰ لن ترانی، موسیٰ ہرگز ہرگز تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کلمہ لن عربی گرامر کے لحاظ سے نفی ابدی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی موسیٰ نہ میں دنیا میں دیکھنے کی چیز ہوں اور نہ میں آخرت میں دیکھنے کی چیز ہوں، نہ میں عالم بیداری میں دیکھنے کی چیز ہوں اور نہ میں عالم خواب میں دیکھنے کی چیز ہوں۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوا کہ ذات خدا وہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دیکھو تمہاری آنکھیں اللہ کو درک نہیں کر سکتی، لیکن اللہ وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کو درک کر لیتا ہے، اور ذات خدا لطیف اور آگاہ ہے۔ اس بنا پر خدا تعالیٰ کو ہم خواب میں نہیں دیکھ سکتے، اور جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو وہ روایات کی نگاہ میں مومن نہیں بلکہ منافق ہے، دیندار نہیں بلکہ بے دین ہے۔ ابراہیم کرخی جو چھٹے امام کے صحابیوں میں سے ہیں، انہوں نے چھٹے امام کے پاس آ کر کہا مولا ایک شخص نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نے عالم خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا اے ابراہیم وہ شخص بے دین ہے، چونکہ ذات خدا نہ خواب میں دکھائی دے سکتی ہے اور نہ عالم بیداری میں۔ اسی طریقے سے ہم خدا کو نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے ہم شیعان آل محمد کا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ذات خدا کو ہم نہ عالم بیداری میں دیکھ سکتے ہیں اور نہ عالم خواب میں، نہ ہم دنیا میں خدا کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے مقابلے میں بعض مسلمان وہ ہیں جن کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ عالم بیداری میں ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن عالم خواب میں ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور صاحب شرح مسلم اس طریقے سے کہتے ہیں اتفق العلماء علی جواز رؤیت اللہ فی المنام و صحتہا۔ ہمارے یہاں تمام علماء کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہے کہ خواب میں ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو ہمارا خواب بھی سچا ہے۔ دیکھیے اب یہ جو رؤیت خدا کا حالت خواب میں، حالت نوم میں دروازہ کھلا تو پھر فتنہ پھیل گیا، چونکہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ عالم خواب میں رؤیت خدا کے دروازے کو کھولنا گویا فتنے کے دروازے کو کھول دینا ہے۔ اب جب بعض مسلمان اس بات کے قائل ہو گئے کہ عالم خواب میں اللہ پاک کو دیکھا جا سکتا ہے، تو اب امت کے درمیان
کمپٹیشن ایک قسم کا شروع ہو گیا۔ کسی نے کہا ہمارے امام نے اللہ پاک کو خواب میں 10 مرتبہ دیکھا ہے۔ دوسری پارٹی کھڑی تھی، اس نے کہا ہاں تمہارے امام نے کل 10 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، ہمارے امام نے 20 مرتبہ اللہ پاک کو دیکھا ہے۔ کسی نے کہا ہمارے پیر صاحب نے 50 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور یہ روایت بھی جو بہت مشہور ہے، اور یہ عبارت انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی، یزعم بعض ان احمد ابن حنبل قد رأى رب العزہ اکثر من 100 مرہ۔ بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے 100 سے زیادہ مرتبہ اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ دیکھیے مجھے کہیں تاریخ میں نہیں ملا کہ خود امام احمد ابن حنبل نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، لیکن امتیوں نے اس چیز کے بڑھاوے کے لیے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے امام نے 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا اگر اس بات کا دروازہ کھل گیا کہ عالم خواب میں اللہ دکھائی دے سکتا ہے تو گویا فتنے کا دروازہ کھل گیا، اور ایسا ہی ہوا۔ جن مسلمانوں نے اس بات کو مانا کہ اللہ خواب میں نظر آ سکتا ہے، ان کے یہاں فسادات بڑھتے گئے۔ چونکہ جب بھی کوئی شخص، کوئی پیر، کوئی امام برا کام کرتے ہوئے دیکھا گیا اور اس سے کہا گیا پیر صاحب، امام صاحب آپ نے اس فعل شنیع کو کیوں انجام دیا، تو فوراً وہ پلٹ کے یہ کہتے ہیں تم سے کیا مطلب، اللہ پاک ہمارے خواب میں آئے تھے، انہوں نے اس چیز کو ہمارے لیے جائز قرار دے دیا۔ ایک پیر صاحب تھے، وہ سود پر پیسہ دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا پیر صاحب اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع و شراء کو حلال قرار دیا ہے لیکن ربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جب قرآن میں اللہ نے اس بات کو کہہ دیا کہ ربا حرام ہے، سود حرام ہے، تو پیر صاحب آپ سود کیوں لے رہے ہیں؟ پیر صاحب نے کہا یہ قرآن میں لکھا ہے نا، لیکن میں نے خواب میں یہ دیکھا اللہ پاک میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے فلاں پیر میں نے تمہارے لیے سود کو حلال کر دیا ہے۔ ایک صاحب تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ان سے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ حدیثوں میں کہا گیا ہے ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہے تو تمہارے سارے اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز کو رد کر دیا جائے تو تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ پاک ہمارے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے نماز کو ساقط کر دیا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے، ان سے کہا گیا پیر صاحب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमानदारों, रोज़ा तुम्हारे ऊपर इस तरीक़े से लिख दिया गया है जिस तरीक़े से पिछली उम्मतों पर रोज़ा लिखा गया था, जिस तरीक़े से पिछली उम्मतों पर रोज़ा वाजिब करार दिया गया था। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। पीर साहब, रोज़े का वजूब क़ुरान से साबित है, लेकिन आप माह रमज़ान में रोज़ा नहीं रखते, खाते पीते रहते हैं। उन्होंने कहा असल में अल्लाह पाक मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने रोज़े के वजूब को मेरे ऊपर साक़ित कर दिया है और ख़ुद शख्सी मेरी मुलाकात हुई आलम ख्वाब में, तो अल्लाह ने कहा ऐ फला पीर तुम रोज़ा न रखो। देखिए, जब आलम ख्वाब में ये बात बाज़ मुसलमानों ने मान ली कि अल्लाह को देखा जा सकता है, तो हर फराडी अपने फ़राड को अल्लाह ताला की तरफ निस्बत देकर उसको सही करने की कोशिश कर रहा है। एक और पीर साहब थे। वो पीर साहब ऐसे थे कि हमेशा सोते ही रहते थे, उनकी आँखें नहीं खुलती थी। तो उनके बारे में जब उनके मुरीदीन से पूछा गया, भैया ये कैसे पीर हैं, 10-20 मिनट के लिए उठते हैं और फिर सो जाते हैं, ये तो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, नमाज के वक्त भी सोते रहते हैं। अब जो मुरीदीन हैं उन पीर साहब के अपनी बात को इस तरीक़े से बनाते हैं, कहते हैं भैया असल में ऐसा है, हमारे पीर साहब 40 साल तक नहीं सोए, हमेशा 40 साल ज़िक्र खुदा में मसरूफ़ रहे। जब इनको नींद आती थी तो ये अपनी आँख में नमक उठाकर डाल लिया करते थे ताकि मैं न सोऊं और ज़िक्र खुदा से गाफिल न रहूं। तो 40 साल तक ये सोए ही नहीं और अचानक एक दिन बदहवासी के आलम में इनको नींद आ गई और जैसे ही ये सोए तो इन्होंने आलम ख्वाब में अल्लाह पाक को देख लिया। ख्वाब में देखा अल्लाह पाक तशरीफ़ लाए हैं और कह रहे हैं पीर साहब तुम्हें जन्नत मुबारक हो। और जब से इन्होंने ख्वाब में अल्लाह पाक को देख लिया है तब से ये सोने के आशिक हो गए हैं। ये कहीं मेहमानी पर भी जाते हैं तो तकिया इनकी बगल में होता है कि शायद वहाँ सोने का मौका मिल जाए और शायद जब मैं सोऊं तो अल्लाह पाक की ज़ात फिर ख्वाब में नज़र आ जाए। देखिए मेरे नाज़रीन कराम, ये रास्ता खोलना कि अल्लाह ख्वाब में दिखाई दे सकता है, गोया फितना और फसाद के रास्ते को खोलना है। ज़ालब यमानी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में आए, कहा या अली आप पूरी रात खौफ खुदा में गिरिया करते हैं, या अली आप मेहराब इबादत में इस तरीक़े से तड़पते हैं जिस तरीक़े से सांप का काटा हुआ इंसान तड़पता है। या अली आप जिस खुदा की इतनी इबादत और इताअत करते हैं, हल रायता रब्बक, क्या आपने अपने परवरदिगार को देखा है?
مولا نے کہا ظالب لا اعبد ربی لم ارا، میں ایسے خدا کی عبادت و اطاعت نہیں کرتا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ ظالب یمانی گھبرا کے کہتے ہیں اے خطیب منبر سلونی، میں نے خود بارہا آپ کی زبان سے سنا ہے کہ خدا دکھائی دینے کی چیز نہیں ہے، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، لیکن آپ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ امام نے فرمایا ظالب میرا خدا ان چربی کے ڈھیلوں سے نہیں دکھائی دیتا، میرا خدا چشم بصیرت اور دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ اے ظالب را قلبی ربی، میرے دل کی آنکھوں نے میرے پروردگار کو دیکھا ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، یہ بات ہمارے اذہان عالیہ میں محفوظ رہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کو نہ عالم بیداری میں دیکھا جا سکتا ہے اور نہ عالم خواب میں۔ اسی طریقے سے خدا نہ دنیا میں نظر آ سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے عالم خواب میں خدا کو دیکھا ہے، تو چھٹے امام فرماتے ہیں ایسا انسان بے دین ہے، لا دین ہے، بے مذہب ہے، تقوی الہی سے وہ خالی ہے۔ ایک حکایت بہت ہی جالب انداز میں علم عرفان میں نقل ہوئی ہے۔ ایک بڑھیا بیچاری تھی، وہ اکثر سنا کرتی تھی فلاں پیر کے خواب میں اللہ پاک آئے تھے، فلاں امام نے اللہ کو دیکھا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ آخر خدا جب فلاں پیر کے خواب میں آ سکتا ہے، فلاں امام کے خواب میں آ سکتا ہے، تو پھر میرے خواب میں بھی آ سکتا ہے۔ اس نے بہت گریہ و زاری کیا، میرے پروردگار ایک رات تو میرے خواب میں آ جائے تو میرا مقدر سنور جائے گا۔ میرے بچوں نے اس ضعیفی کی عمر میں مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، میرے شوہر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا ہے۔ یہ سب سوچتے سوچتے یہ بوڑھی عورت سو گئی۔ اس نے عالم خواب میں اپنے کو حجاب غیب کے پاس دیکھا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ پاک تک پہنچ گئی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے حجاب غیب کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا میرے پروردگار، لوگ تجھے خواب میں دیکھتے ہیں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک دن تو میرا مہمان بن جا۔ پروردگار میں یک و تنہا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، تو ایک وقت کی دعوت کو قبول کر لے۔ حجاب غیب سے آواز آئی اے بوڑھی عورت جا، کل خدا تیرے گھر پر آئے گا۔ بوڑھی عورت کی آنکھ کھلی اور اسے یہ خواب یاد آیا کہ کل خدا ہمارے گھر پر آئے گا۔ دوسرا دن نمودار ہوا، پورے گھر میں اس بوڑھی عورت نے جھاڑو لگایا۔ جو ڈش وہ بہتر طریقے سے پکا سکتی تھی اس نے اس ڈش کو پکایا، تازی روٹیاں پکائیں،
رکھ دی اور خدا کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں دق الباب ہوا۔ یہ بوڑھی عورت خوش ہو گئی کہ شاید خدا آ گیا ہے اور ہمارا کھانا بھی تیار ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ خدا تو نہیں ہے، لیکن ایک بوڑھا فقیر انسان بھوک کی وجہ سے مضطرب ہے۔ اس نے جب بوڑھی عورت کو دیکھا تو کہا، اے ضعیفہ، میں بہت بھوکا ہوں، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا کھانا مجھے دے دے۔ ضعیفہ غصہ ہو گئی اور اس بوڑھے فقیر سے کہا، جتنی جلدی ہو سکے میرے دروازے سے بھاگ جا، میں خدا کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں، میرا خدا ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوگا۔ بیچارہ فقیر سر جھکا کے آگے بڑھ گیا۔ یہ بوڑھی عورت دروازہ بند کر کے پھر گھر کے اندر آتی ہے، پھر انتظار میں بیٹھ جاتی ہے کہ خدا آ رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا۔ یہ ضعیفہ دوڑتی ہوئی دروازے پہ آئی۔ دل میں خیال ہوا کہ اس بار تو ضرور خدا آ گیا ہوگا، لیکن جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، سردی کی وجہ سے کانپ رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے۔ اس بچے نے بوڑھی عورت کو مخاطب کر کے کہا، میری ضعیف ماں، میں سردی کی وجہ سے مضطرب ہوں، پریشان ہوں، اگر ہو سکے تو کوئی کپڑا یا چادر مجھ کو دے دے تاکہ میں سردی سے بچ جاؤں۔ اس بوڑھی عورت نے بچے کو بھی اپنے دروازے سے بھگا دیا، اس کو کوئی لباس نہیں دیا، کہا بھاگ جا، میں تو اپنے خدا کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور خدا نہیں آیا۔ شام کے وقت پھر دق الباب ہوا۔ اس بوڑھی عورت نے سوچا، اب تو شام ہو گئی ہے، خدا اس بار ضرور آ گیا ہوگا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک اسی کے ہمسن عورت، بوڑھی عورت دروازے پہ کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے، بہن، میں فلاں قریے کی رہنے والی ہوں، رات ہو گئی ہے، عورت ذات ہوں، رات میں سفر میرے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا تو ایک رات کے لیے اپنے گھر میں مجھ کو مہمان رکھ لے۔ بڑھیا بڑبڑانے لگی، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں، میں تو اپنے خدا کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس بوڑھی عورت نے دروازہ بند کر لیا، اور جب اس نے دیکھا اب رات ہو گئی اور خدا نہیں آیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب خدا آئے گا بھی نہیں۔ اسی ٹینشن اور اضطراب میں یہ بوڑھی عورت سوتی ہے اور اپنے کو حجاب غیب کے قریب دیکھتی ہے اور چیخ کر کہتی ہے، میرے پروردگار، تو بھی انسانوں کی طرح وعدہ خلافی کرنے لگا۔ تو نے کہا تھا کہ کل میں تیرے گھر پر آؤں گا، میں نے پورے دن تیرا انتظار کیا لیکن تو نہیں آیا۔ پس پردہ سے آواز آئی، اے ضعیفہ، میں تیرے گھر پر 3 مرتبہ آیا تھا لیکن تو نے میرے اوپر دروازے کو بند کر لیا۔ اے ضعیف خاتون، اگر تو اس فقیر کو کھانا کھلا دیتی، اگر تو اس بچے کو کپڑا دے دیتی، اگر تو اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر میں ایک شب مہمان رکھ لیتی، تو تجھے
خدا کی مہمان نوازی کا ثواب مل جاتا۔ تو میرے ناظرین کرام، خداوند متعال ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، خدا چشم بصیرت سے دکھائی دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔